وقتی طور پر ان 3 دنوں میں 2 دنوں میں یا 1 دن میں پیسے موجود نہیں ہے تو اسے معلوم ہے کہ فلاں جگہ سے میرے پاس پیسے اتنے ان دنوں میں آ جائیں گے، تو اس شخص پر لازم ہے، صاحب نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو وہ قربانی کرے گا ہر حال میں۔ ایسا نہیں کہ وقتی طور پر میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اب میں اسے قربانی نہیں کرنا چاہتا، نہیں۔ اگر اس کے پاس حاجت اصلی موجود ہے، سونا چاندی بھی موجود ہے، یا کاروبار کے لیے مشینیں سارا کچھ چیزیں موجود ہیں، حاجت اصلی میں چیزیں موجود ہیں، تو لیکن کسی گردش کی وجہ سے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہے تو قربانی کرنا اس پر لازم ہے، صاحب استطاعت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرضہ اٹھائے گا اور اٹھا کر اس کی قربانی ضرور وہ بندہ ادا کرے گا۔ تو اسی طرح سے قربانی کے جو جانور ہیں ان جانوروں میں سے 5 قسم کے یا 6 قسم جو قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ 8 قسم کے جانوروں کا ذکر آتا ہے۔ تو اونٹ ہوں تو نر مادہ دونوں شمار کیے جاتے ہیں، اسی طرح گائے ہوں تو نر مادہ دونوں شمار کیے جاتے ہیں، اسی طرح بکری ہو تو نر مادہ دونوں شمار کیے جاتے ہیں، اسی طرح دمبا یا بھیڑ ہو تو نر مادہ دونوں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اونٹ کی جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال اس کی عمر کا ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی اگر کم ہے تو اس اونٹ کی قربانی جائز نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح سے اگر گائے ہے تو گائے کی قربانی کے لیے 2 سال کا ہونا لازم ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بکرا ہے یا بکری ہے تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم ہے تو بھی ان کی قربانی جائز نہیں سمجھی جاتی۔ اور دمبا اور بھیڑ ہے اس کے لیے 1 سال ہونا ضروری ہے، اور بسا اوقات اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے 6 ماہ کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اجازت تب ہے جب وہ دمبا یا بھیڑ اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ سال کے دمبے کے برابر کھڑا کر دیا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، اگر ہے وہ 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا تب بھی اس کی قربانی صحیح اور جائز سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ کمزور ہے، سال والے دمبے کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو اس کے برابر نہیں ہوتا، تو پھر ایسے کسی بھی دمبے یا بھیڑ کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اس کا تازہ اور موٹا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو گائے ہے، جو بھینس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو گائے کے حکم میں شامل کیا جاتا ہے، ان کو گائے سے الگ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیا جائے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال ہوا کہ بھینس کو کس حکم پر لے جائیں گے، اس کے سارے لوازمات کن جانور کے ساتھ دیکھیں گے؟ تو فرمایا الجاموس بمنزلۃ البقر، تو عربی میں بھینس کو جو ہے جاموس کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جاموس جو ہے یہ بمنزل گائے کی ہے، جس طرح گائے کا حکم ہوگا اسی طرح اس بھینس کا بھی حکم سمجھا جائے گا۔ تو بھینس کے لیے بھی قربانی کرنی ہو تو اس کے لیے بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال سے زائد ہو، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ تو اسی طرح حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں انما ہی بقرۃ کلھا، مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو بھی ہے یہ بھینس ہے تو بھینس کا حکم بھی سارا کا سارا بقر یعنی گائے کے حکم میں ہوگا۔ جو صفات قربانی کے لیے گائے کو مختص کیا جاتا ہے اس وہی صفات جو ہے وہ بھینس کے لیے بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف عبد الرزاق کی ایک کتاب ہے حدیث کی، جو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے بھی یہ استاد ہیں، ان سے بھی یہ پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تو فرمایا تحسب الجوامس مع البقر، کہ بھینس جو ہے اس کا حکم بھی گمان اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہم بکر یعنی گائے کا ہم گمان کیا کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم جو قربانی گائے کے جو احکامات ہیں، گائے کا جو حکم ہے اسی طرح سے ہم نے اس بھینس کو حکم دینا ہے۔ جو صفات ہم نے گائے کے اندر قربانی کے لیے دیکھنی ہوتی ہے وہی صفات ہم نے بھینس کے لیے دیکھنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی قربانی کرنا چاہے بھینس کی تو ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ گائے کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کو بھی شریعت میں جائز ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، جو پسند نہیں کرتا، تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس پر لازم یا زور نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جو شرعی مسئلہ ہے تو مصنف ابن شیبہ میں بھی یہ بات موجود ہے،
मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक में भी ये बात मौजूद है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी ये बात मौजूद है। अल मुंजिद एक अरब की किताब है जो जिसको डिक्शनरी कहा जाता है, जहाँ पर कोई मानी देखनी हो तो उस किताब को उठाया जाता है, तो वहाँ पर अल जामूस जो भैंस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फरमाया यही बकर के लिए भी इस्तेमाल हुआ। बकरा अरबी में गाय को कहा जाता है, तो जो हुक्म शरीयत गाय पर लगाती है वही हुक्म शरीयत जामूस यानी इस भैंस के लिए भी मुकर्रर फरमाएगी। तो ये कुर्बानी के चंद ऐसे मसाइल थे। अब कोई जानवर ऐसा है जो बीमार है, कोई जानवर ऐसा है जो लंगड़ा है, कोई जानवर ऐसा है जिसकी आंखें ख़त्म हो चुकी हैं, काना हो चुका है या नज़र ख़त्म है, या कोई जानवर ऐसा है जिसका पूंछ का ज़्यादा हिस्सा या कान का ज़्यादा हिस्सा कट चुका है, या कोई जानवर ऐसा है जिसके सारे दांत टूटे हुए हैं, या कोई जानवर ऐसा है जिसके सींग जड़ से उखड़े हुए हैं, तो ऐसे किसी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं हुआ करती। अब जो बीमार है, बीमार इतना होना चाहिए कि लाहिर हो, उठ न सकता हो, खुद चल भी ना सकता हो। अगर थोड़ा हल्का बीमार है और सही चल सकता है तो फिर उसकी कुर्बानी सही समझी जाएगी। और इसी तरह कोई जानवर है जिनके दांत चंद मौजूद हैं लेकिन कुछ टूटे हुए हैं, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ समझी जाएगी अगर वो चारा वगैरह अच्छी अंदाज से अच्छी तरह से वो खा सकता है। अगर ऐसा जानवर है जिसका कानापन जो है वाज़े नज़र आता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर उसकी आंखें सही हैं, सही सलामत है, तो भी उसको जानवर की कुर्बानी जायज़ समझी जाती है। ये चंद ऐसे मसाइल थे जो मेरे जहन में थे और वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।